السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں کوہاٹ سے۔ ڈسٹرکٹ جیل کوہاٹ میں سالانہ سپورٹس گالا منعقد کیا گیا۔ قیدیوں نے والی بال، رسا کشی اور دوسرے مقابلوں میں حصہ لیا اور خوب ہلا گلا کیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ آئی جی پی جیل خانہ جات خالد عباس کی خصوصی ہدایت پر سپرنٹنڈنٹ کوہاٹ جیل سمیع اللہ خان نے قیدیوں کی تفریح کے لیے 2 روزہ اسپورٹس گالا کا انعقاد کوہاٹ جیل کے احاطے میں کیا۔ اس موقع پر والی بال، رسا کشی اور سیک ریس سمیت کئی کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔ محکمہ اسپورٹس کی جانب سے کامیاب قیدی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی صدر کوہاٹ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن پیر کامران شاہ نے انعامات تقسیم کیے، جبکہ آخر میں قیدیوں اور حوالاتیوں سمیت جیل کے عملے نے ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے ڈالے۔ عبدالباسط، آن نیوز کوہاٹ۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے۔ تحصیل شورکوٹ کے سیاسی سماجی شخصیت مہر عابد حسین جواڑہ کملانہ کے بھانجے مہر گلزنفر عباس مہر سدا بہار مہر حافظ علی مہر عمر علی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ تحصیل شورکوٹ کے سیاسی سماجی شخصیت مہر عابد حسین کملانہ کے بھانجوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ دعوت ولیمہ سیاسی اکھڑ کا روپ دھار گیا۔ دعوت ولیمہ کی تقریب ان کے آبائی علاقہ خاکی میں منعقد ہوئی، جس میں صاحبزادہ مہر آصف معاویہ سیال، میاں مدولال حسین جنجیانہ، خان رضا علی خان جنجیانہ، میاں قاری بشیر احمد اور مہر پرویز کملانہ، چودھری شہراز گجر مہر عمران ضیاء، مہر صفدر گھکڑانہ، مہر اسد عباس جوڑا کملانہ کے علاوہ وکلاء، افسران، صحافیوں کے ساتھ ساتھ علاقہ مکینوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ گلزنفر عباس، سدا بہار، عمر علی کو شادی کے بندھن پر مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ رخ کرتے ہیں سمندری کا۔ سمندری فلاحی تنظیم کی جانب سے 50 مستحق اور ضرورت مند گھرانوں کے لیے رمضان راشن پیکج تیار کر لیے گئے، جنہیں مستقل لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم محب وطن پاکستانی کے تعاون سے یہ پیکیجز تیار کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، فلاحی تنظیم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان راشن پیکیجز تیار کر کے مستحق خاندانوں کے گھروں میں رات کی تاریکی میں پہنچائے جائیں گے۔ فلاحی تنظیم کے انچارج نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اور میری تمام ٹیم فلاحی اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ ایسا ہی عمل جاری رکھیں گے۔ رخ کرتے ہیں منچن آباد کا۔ شاہ زیب پراچا کی رپورٹ کے مطابق پاک آرمی کے سپاہی کے قتل میں اہم پیش رفت۔ پاک آرمی کے نوجوان کو گزشتہ روز قتل کر دیا گیا، جو کہ پاکستان آرمی میں بطور سپاہی ملازمت کرتا تھا۔ جی بالکل، منچن آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ نوشہرہ یونٹ پر ڈیوٹی تھی، ڈیوٹی سے چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا۔ شہر سے سودا سلف خرید کے واپس گھر جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے فائر کر دیا۔ سپاہی حسن رضا شاہ کے سینے کے بائیں جانب لگا، اس کی بیوی کے بائیں جانب کوہنی پر فائر لگا۔ حسن رضا شاہ سپاہی زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے بیوی کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے 48 گھنٹوں میں ملزمان گرفتار کر لیے۔ جدید ٹیکنالوجی اور روایتی اختیار سے صرف 48 گھنٹوں میں ملزمان نامعلوم العاصم کو ٹریس کیا گیا، جبکہ ملزمان مظفر شاہ اور عابد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے انویسٹیگیشن کر کے پسٹل، 30 بور اور ملزمان کے زیر استعمال ہونے والی سواری موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی۔ اور ادھر شوہر اپنی بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنوا کر ویڈیو بناتا رہا، قانونی کارروائی پر ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ ڈچکوٹ کی رہائشی 21 سالہ سمرہ کی شادی سیالکوٹ کے وقاص سے ہوئی تھی۔ شوہر گھر میں غیر مردوں کو بلا کر زیادتی کروانے لگا اور ویڈیو بناتا رہا۔ سمرہ بھاگ کر ڈچکوٹ واپس آئی اور تھانے میں درخواست گزاری۔ وقاص دوبارہ یتیم سمرہ کو زبردستی اغوا کر کے لے گیا۔ سمرہ کی زیادتی کی ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کرتا رہا اور پھر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ سمرہ دوبارہ بھاگ کر ڈچکوٹ آئی اور زیادتی کی کہانی آن نیوز کو سنائی۔ سمرہ نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی۔ میں تھانہ ڈچکوٹ کی رہائشی ہوں، میرا نام سمرہ ہے۔ وقاص احمد سیالکوٹ سمڑے والے کا رہنے والا ہے، رہائشی ہے وہ۔ میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اس نے مجھے مار ڈالنے کی دھمکیاں دی اور میرے ساتھ ذاتی کا نشانہ بناتا رہا، اور اپنے دوستوں کو ایڈوکیٹ وکیل رانا جبار اس کو اور سب کو ساتھ میں لے کے مجھے نشاور گولیاں دے کے مجھے ذاتی کا نشانہ بناتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک ویران جگہ پہ لے کے گئے اور وہاں پہ مجھے پھینک دیا اور مجھے مار ڈالنے کی دھمکیاں دی۔ اور پھر جب میں نہیں دیتی تھی پیسے میرے سے مانگتا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔
تو جب میں نہیں بات مانتی تھی تو مجھے مارتا تھا، مجھے ذاتی کا نشانہ بناتا تھا. تو پلیز وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ میری سنوائی کی جائے اور مجھے انصاف دیا جائے. میں بے سہارا ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے بھائی بھی کوئی میرے ساتھ نہیں دے رہا اس وقت. خبر ہے گجرات سے. ہمارے رپورٹر رائے عمر دراز خان کی رپورٹ کے مطابق گجرات پولیس تھانہ دولت نگر نے ڈکیتی اور رابری کی وارداتوں میں ملوث انتہائی خطرناک بوٹا ڈکیت گینگ کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. مال مسروقہ 3 لاکھ روپے نقدی، 7 موٹر سائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ 5 پسٹل 30 بور برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا. تفصیلات کے مطابق ڈی پی او عمر سلامت کی زیر قیادت گجرات پولیس نے ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا. خطرناک گینگز کی گرفتاری کے لیے ڈی پی او گجرات نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں جو ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا کر دن رات محنت کر رہی ہیں. رواں ہفتے کے دوران پولیس نے ڈکیتی، رابری اور چوری کی وارداتوں میں مطلوب 2 بڑے گینگ گرفتار کر لیے. ڈی ایس پی صدر حافظ امتیاز احمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ دولت نگر عدیل ظفر اور سب انسپکٹر یاسین بے کو دولت نگر کے علاقے میں متحرک ڈکیتی، رابری اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں مطلوب گینگ کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹاسک دے رکھا تھا، جنہوں نے انتہائی محنت اور جان فشانی سے کام کرتے ہوئے دولت نگر اور گرد نواح کے علاقہ میں ڈکیتی، رابری اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کرنے والا 5 رکنی خطرناک بوٹا گینگ گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان میں محمد بوٹا ولد رحمت خان ساکن موسیٰ کمالہ، کبیر عالم ولد محمد عالم ساکن بھرلیسر، مدثر عرف مبشر ولد طالب حسین ساکن، نعیم عباس ولد امانت علی ساکن شامل ہیں. احسان الحق ولد خیرات علی ساکن بھی شامل ہیں. ملزمان نے دوران انویسٹیگیشن دولت نگر سمیت ضلع کے تمام علاقوں میں ڈکیتی، رابری اور چوری کے انکشافات کا اعتراف کیا. اس کے علاوہ ان کے قبضے سے مال مسروقہ 3 لاکھ روپے نقدی، 7 موٹر سائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ 5 پسٹل 30 بور برآمد ہوئے، جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. رخ کرتے ہیں ساہیوال کا. محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال تحریک جوانان پاکستان ساہیوال ڈویژن کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے بانی صاحبزادہ جنرل حمید گل، عبداللہ حمید گل، ڈویژنل صدر ظفر اقبال ساہیوال، ریٹائرڈ کرنل محمد خالد، محمد اقبال شاہد، اقبال کھچی، مشتاق گجر، اصغر رحمانی، شیخ اعجاز رضا میں تقریب میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عبدالحمید گل کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان میں شرکت کی. عبداللہ حمید گل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اراکین کو سلام کرتے ہیں، پاکستان کی دیکھ بھال کرنے کی تلقین کو اور عوام کو، افواج کو آپس میں بھائی چارے کے ساتھ پر زور دیتے ہیں. پاکستان کے ساتھ محبت کریں اور تحریک جوانان پاکستان کے لیڈر عبداللہ حمید گل نے اپنے کارکنان سے کہا کہ الیکشن کی تیاریاں کریں. تقریب کے آخر میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اپنی بنیاد رکھیں گے. اور تکبر تقریب کے آخر پر سب دوستوں سے حلف برداری کی گئی اور بعد میں تمام تحریک جوانہ کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے. خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد سے. راشد جدران کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر فاروق آباد میں 61ویں بیسک ریکروٹمنٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا اہتمام کیا گیا. لاہور پولیس کے 956 جوانوں نے تربیتی کورس مکمل کیا، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل آئی جی پنجاب احسن طفیل تھے. آپ کو لے چلتے ہیں لودھراں کی جانب. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی کی زیر صدارت رمضان المبارک کے حوالے سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ شعیب علی کا ماہ صیام کی آمد کے پیش نظر ناجائز منافع خوروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنرز اور ضلع بھر کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو گراں فروشوں کے خلاف ٹھوس کارروائیوں کے احکامات جاری کر دیے. گراں فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ضلع بھر میں گراں فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں. عوام کو لوٹنے والوں سے آہنی ہاتھوں نپٹا جائے اور ان کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں. مقدمات کا اندراج کیا جائے. اس کے علاوہ رمضان المبارک کے دوران ضلع کی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. کسی تاجر دکاندار کو ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. رمضان آرڈیننس پر عمل درآمد اور ناجائز منافع خوری کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے جائیں گے.
اسسٹنٹ کمشنر رمضان المبارک کے دوران اشیاء خوردونوش کی مقرر کردہ نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے۔ اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کی جانب سے ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی محمد انور، ایس ایچ او طاہر منش، ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر نوید صفدر کی شرکت ہوئی۔ سی او طارق جاوید، انچارج ریسکیو 1122 سجاد شاہ، صدر انجمن تاجران کے علاوہ دیگر محکموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ رمضان بازار لگائے گئے۔ اس کے علاوہ قائم بھروانا اور شورکوٹ سٹی میں ایک رمضان بازار لگائے گئے۔ رمضان بازاروں میں سبسڈی شاپس بھی بنائی گئیں۔ رمضان بازار میں تمام کھانے پینے کی اشیاء مناسب قیمت پر دی جائیں گی۔ رخ کرتے ہیں صادق آباد کا۔ جام رمیز احمد کی رپورٹ کے مطابق شاپنگ سینٹر میں چوروں نے ایک ساتھ 7 دکانوں سے لاکھوں روپے چوری کر لیے۔ چور دکانوں کی چھتیں توڑ کر اندر داخل ہوئے، دکانوں میں موجود کیش اور سامان چوری کر کے لے گئے۔ تاجر برادری کا واردات کے خلاف احتجاج، پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اور اپنے پولیس کو بتا دینا چاہتے ہیں بھی شاپنگ سینٹر والے بالکل پرامن شہری ہیں، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہماری ایک رات میں 7 8 دکانیں توڑ کے چوری کر کے ہمیں برباد کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں انتظامیہ سے گزارش ہے اگر اس کا کوئی لاہے عمل نہیں تیار کیا جاتا تو ہم اپنے شاپنگ سینٹر کو بالکل بند کر دیں گے، اور آئندہ جو بھی لاہے عمل ہوا وہ پھر انتظامیہ سے ہم احتجاج کرتے ہیں۔ شاپنگ سینٹر انتظامیہ، پولیس انتظامیہ مرد آباد۔ رخ کرتے ہیں وزیر آباد کا۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی وزیر آباد کے زیر اہتمام 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل بھر سے آنے والے 2000 سے زائد آنکھوں کے مریضوں نے پاکستان کے مایہ ناز آئی سرجن ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروایا۔ مریضوں کے آپریشن کر کے ان کو لینس اور فری ادویات بھی فراہم کی گئی۔ جی بالکل، پاکستان کے نامور فلاحی تنظیم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی وزیر آباد کے زیر اہتمام 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق فری آئی کیمپ میں تقریباً 2000 کے قریب مستحق مرد و خواتین کا مکمل چیک اپ کیا گیا، جبکہ کم و بیش 1000 کے قریب افراد کا جدید طرز پر مبنی آپریشن، لینس اور فری میڈیسن ارینج کیا گیا۔ اس فری آئی کیمپ کی نگرانی پروجیکٹ مینیجر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی آف پاکستان خرم قاسمی نے کی، جبکہ دیگر انتظامی امور کے فرائض خان آصف خان، اسرار احمد صدیقی، شکیل اوان اور دیگر نے انجام دیے۔ کامیاب کیمپ کا سوشل آفیسر میڈم شہدا وارث، سید ضیاء النور، شبیر اکرم چیمہ، شاہد انصر گرایا، صدر تنظیم تاجراں چودھری ناصر اللہ ولا، روحانی پیشوا سید رفاقت شمسی، ضلعی ناظم ATI قاسم علی چشتی اور دیگران نے خصوصی طور پر وزٹ کر کے اس کیمپ کو غریب افراد کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت قرار دیا۔ کیمپ آرگنائزر اور معروف رفائی شخصیت خان آصف خان کا کہنا تھا کہ پسماندہ علاقوں میں اس قسم کے انسان دوست اور غریب سطح کے فری میڈیکل کیمپ اس بے حس معاشرے میں حقیقی جمہوریت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مجبور لوگوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو لیے چلتے ہیں دائرہ دین پناہ کی جانب۔ ملک کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو دائی وحدت امت سربراہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد محترم سید جواد نقوی حفظ اللہ کے حکم پر تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پیغام پاکستان کانفرنس بعنوان وطن کی فکر کر ناداں کا انعقاد کیا گیا۔ کوٹ ادو تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بعنوان وطن کی فکر کر ناداں پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی مولانا ملک شفقت عباس نے اون نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس میں مختلف مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عہدیداران نے مختلف شہروں سے شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پیغام پاکستان کانفرنس کا مقصد پاک سرزمین پر پاک نظریہ، پاک سوچ، پاک تہذیب، پاک سیاست، پاک تعلیمی نظام کا نفاذ ہو۔ ان کے اوپر تمام مسلمین کو اور تمام علماء اور مشائخ کو اکٹھا کر کے اور ان کے تاثرات وحدت کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے، تعصب اور نفرت اور اشتعال انگیزی کو ختم کرنے کے لیے تمام علماء کو اور مشائخ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے، تاکہ ان کی منہ سے جو الفت اور محبت کا پیغام ہے، تاکہ وہ قرارداد جو 1940 میں قرارداد پاکستان کے نام پر منظور ہوئی تھی، آج ایک اور قرارداد منظور ہو جو قرارداد وحدت و امت ہو،
اور وہ قرارداد آج ہم نے اس کانفرنس کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ پیغام دیں گے، اور یہ پیغام انشاءاللہ فرد تک پہنچے گا، اور اس طرح سے انشاءاللہ ہماری جو ملت ہے، ہماری جو قوم ہے، وہ قرارداد امت کے لیے انشاءاللہ تیار ہوگی، اور ایک دن آئے گا کہ اسی سرزمین پر قرارداد امت جو ہے وہ پیش ہوگی اور وہ کامیاب ہوگی، اور اس طرح سے ہمارا ملک وہ نظام اسلامی کی طرف انشاءاللہ حرکت کرے گا۔ یہ کانفرنس یہ عروۃ الوثقیٰ اور مجمع المدارس کتاب والحکمہ کی طرف سے منعقد کی گئی تھی، جس میں پیغام پاکستان کو تفہیم کرنا مقصود تھا کہ یہ جو پیغام پاکستان مدون کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، کیوں جو ہے یہ ہمارے صدر مملکت کی سربراہی میں اس قانون کو بنایا گیا اور اس آئین کو جو ہے بنایا گیا تاکہ امت مسلمہ کے درمیان وحدت، یگانگت، اتحاد کو فروغ دیا جائے اور تفرقہ اور دہشت گردی کو اپنے ملک اور سرزمین سے ختم کیا جائے۔ یہ اس کانفرنس کا مقصد تھا۔ میں پاکستان کانفرنس جس طرح کے علامہ صاحب نے بیان کیا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر جو تقسیم ہے اس کو ختم کیا جائے اور صحیح اسلام پہ اور تمام مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور مل کے جد و جہد کریں، اور جو ہماری اساس ہے، ہمارا پاکستان جس وجہ سے وجود میں آیا ہے، اسلامی اساس رکھنے والا ملک ہے، اس میں اسلامی اقدار، اسلامی نظام اور ان کی ترویج کے لیے جو جماعتیں متحد ہوں، جو عناصر اس کو یکجا کریں، ان سب کی سب کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا جائے، ان کو تقویت بھی پہنچائی جائے۔ اسی لیے جماعت اسلامی کی طرف سے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم اس میں شریک ہوئے ہیں اور ہم اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ایسے فورم سے جس سے پاکستان کی اساس مضبوط ہو، ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے اور تمام جماعتوں کو اور مکاتب فکر کو بغیر کسی تعصب کے اس میں شریک ہو کے اپنی آواز شامل کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان کا جو نقشہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے ذہن میں بنایا اور ہمارے سامنے پیش کیا، ہم اس کے مطابق تکمیل پاکستان کر سکیں اور اس میں ایک بہترین نظام لا کے بہترین حکومت قائم کر کے عوام کی فلاح اور بہبود کر سکیں۔ جی رخ کرتے ہیں بھوانا کا۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیاسی کی ہدایت پر چنیوٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ لنگرانہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے 3 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان میں احسان اللہ، ثناء اللہ، مظفر مراد شامل ہیں۔ منشیات نسلوں کی تباہی کا باعث منشیات فروشوں کے خلاف ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ رخ کرتے ہیں شکر گڑھ کا۔ ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستان کی زمین اور مکان پر قبضے کی کوشش، انکوائری پر آتی خواتین کو راستے میں روک کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، کپڑے پھاڑ کر برہنہ بھی کر دیا، تاحال FIR درج نہ ہو سکی۔ تفصیلات کے مطابق شکر گڑھ تھانہ صدر کی حدود گاؤں کہنا کھرال میں 62 افراد نے بیرون ملک مقیم عارف نامی شخص کے مکان اور پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، چادر اور 4 دیواری کا تقدس بھی پامال کیا، بیرونی دیواریں توڑ دی۔ 15 پر کال کرنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں فریقین کو چوکی شمال بلایا گیا۔ قبضہ مافیا نے اکیلی خاتون کو آتے ہوئے راستے میں روک لیا اور زد و کوب کیا، برہنہ کر کے مبینہ طور پر تشدد بھی کیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل بھی مجھ پر اور میرے بچوں پر تشدد کیا، مگر پولیس نے کوئی کارروائی نہ کی اور آج ظلم کی انتہا کر دی، مجھے سرے بازار روک کر کپڑے پھاڑے اور ڈنڈے بھی مارے۔ میں اکیلی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، میرا خاوند بیرون ملک محنت مزدوری کرتا ہے، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو ان ظالموں کے علاوہ پولیس ذمہ دار ہوگی، جس نے ابھی تک ان کے خلاف میری کمپلین اور ثبوت دینے کے باوجود FIR درج نہیں کی۔ متاثرہ خاتون نے DSP سرکل شکر گڑھ ملک خلیل اور DPO ناروال کامران ممتاز سے نوٹس لے کر انصاف کی اپیل کی۔ ہاں جی، انہوں نے بھی کاغذ پیش کرنے سی، میں بھی کاغذ پیش کرنے ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔